بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہ دعا مبارکہ سورہ انبیاء کی آیت 89 میں ہے۔ سورہ انبیاء قرآن کی 21 نمبر سورہ ہے اور یہ سورہ مبارکہ پارہ نمبر 17 میں ہے۔ سورہ انبیاء کی 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ سورہ انبیاء مکی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی ہے جو قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت نمبر 89 میں بیان ہوئی ہے۔ اور زکریا علیہ السلام جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ جبکہ تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اس دعا کی فضیلت اور اہمیت۔ اولاد کے لیے دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے اور اہلیہ کی بانجھپن کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے یہ دعا کی جو اللہ نے قبول فرمائی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر حاجت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ پر توکل۔ یہ دعا اللہ کی قدرت اور رحمت پر مکمل بھروسے کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کے ذریعے اپنے رب سے مدد مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، جو ہمیں توکل کا درس دیتی ہے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں صبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں صبر اور دعا کی جائے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھا جائے۔ دعا کے فوائد۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کی بے شمار روحانی برکات ہیں۔ عام طور پر اس دعا مبارکہ کو اولاد حاصل کرنے کے لیے ورد کیا جاتا ہے، لیکن یہ دعا کسی بھی پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کو مندرجہ ذیل پریشانیوں کے حل کے لیے ورد کیا جا سکتا ہے: شادی کے لیے، شوہر کے غصے کو قابو پانے کے لیے، اولاد کے لیے، جاب کے لیے، کامیابی کے لیے، محبت کے لیے، دولت کے لیے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کے وظائف۔ شادی کے لیے، اگر کوئی بھائی یا بہن شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کی برکت سے آپ کو آپ کی اس پریشانی سے 7 دن میں نجات مل سکتی ہے۔ لہٰذا شادی کی پریشانی سے نجات پانے کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک ورد کریں۔ اس کے بعد آپ 70 مرتبہ سورہ اخلاص ورد کریں۔ اس کے بعد آپ 300 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ورد کریں۔ آخر میں آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر عمل بند کر دیں۔ یہ روحانی عمل آپ 7 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 7 دن کے بعد آپ کی شادی کی ہر پریشانی غیبی مدد سے دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ شوہر کے غصے کو ختم کرنے کے لیے، اگر کوئی عورت شوہر کی نفرت اور غصے کا شکار ہے تو ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کی برکت سے شوہر کی نفرت کو محبت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ شادی کے بعد ہر بیوی کو کبھی نہ کبھی شوہر کی نفرت اور غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شوہر کی نفرت اور غصے کی وجہ نظر بد، کالا جادو اور غیر عورت کی محبت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا شوہر کے دل سے نفرت، غصے اور غیر عورت کی محبت ختم کرنے کے لیے آپ 3 دن تک ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ورد کریں۔ انشاءاللہ 3 دن میں بیوی کو اس کے شوہر کی محبت ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے گی۔ شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود پاک ورد کریں۔ اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ انبیاء تلاوت کریں۔ اس کے بعد آپ 300 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ورد کریں۔ آخر میں آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ عمل آپ 3 دن تک کریں۔ انشاءاللہ 3 دن میں آپ کو آپ کے شوہر کی محبت ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے گی۔ اولاد کے لیے، روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد 100 مرتبہ اس دعا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کو پڑھیں۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت زکریا علیہ السلام کے اس دعا کو مانگنے کا واقعہ موجود ہے۔ جاب کے حصول کے لیے، جاب حاصل کرنے کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ورد کریں اور یہ عمل آپ 7 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 7 دن سے پہلے آپ کو آپ کے پسند کی جاب حاصل ہو جائے گی۔ ترقی و کامیابی کے لیے، بعض افراد کو کم محنت میں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اور بعض کو نہیں۔ ایسا بری تقدیر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ورد کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل ہونے لگے گی۔
کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کسی مخصوص شخص کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ورد کرنا افضل ہے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کی برکت سے آپ صرف 7 دن میں کسی بھی شخص کی محبت ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے 10 مرتبہ درود پاک ورد کریں۔ اس کے بعد آپ متعلقہ شخص کو اپنے ذہن میں رکھ کر 170 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ورد کریں۔ آخر میں آپ دوبارہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ روحانی عمل آپ 7 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 7 دن میں آپ کو متعلقہ شخص کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ دولت کے لیے پیسہ ہر شخص کی ضرورت ہے، لیکن ہر شخص کو محنت کرنے کے باوجود پیسہ حاصل نہیں ہوتا۔ زیادہ پیسہ جلد حاصل کرنے کے لیے آپ کو برکت کی ضرورت ہے، اور برکت حاصل کرنے کے لیے بہترین دعا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ہے۔ لہٰذا اگر آپ زیادہ پیسہ جلدی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کا عمل 7 دن تک کریں۔ اس روحانی عمل کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پاک ورد کریں۔ اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ مزمل اور 100 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ورد کریں۔ آخر میں آپ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر عمل بند کر دیں۔ یہ عمل آپ 7 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 7 دن میں آپ کو وافر پیسہ حاصل ہونے لگ جائے گا۔ حاجت کی تکمیل کے لیے اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کی حاجت پوری کرنا چاہتا ہو تو یہ دعا بہترین ہے، کیونکہ اس میں اللہ سے مدد اور اس کے بہترین وارث ہونے کی فریاد کی گئی ہے۔ وظیفہ: عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجات مانگیں۔ تفسیر القرطبی میں ذکر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو مشکلات کے حل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مصیبت اور پریشانیوں سے نجات: اگر کوئی شخص مشکلات یا پریشانیوں میں مبتلا ہو تو یہ دعا اس کی مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ روزانہ 41 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ حوالہ حسن المسلم صفحہ 210 میں اس دعا کو مصیبت میں مدد کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات: ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کو ورد کرنے کے بزرگوں نے بہت سے طریقے بتائے ہیں، اور وہ سبھی طریقے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیے ہیں۔ ہم ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کو ورد کرنے کا ایک ایسا طریقہ بتاتے ہیں جس کی برکت سے آپ کو آپ کی سبھی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ اس مقصد کے لیے آپ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد پاک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ 10 مرتبہ درود پاک ورد کریں۔ درود ورد کرنے کے بعد آپ 300 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ورد کریں۔ آخر میں آپ 10 مرتبہ درود پڑھ کر عمل بند کر دیں۔ یہ عمل آپ نے 14 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ 14 دن میں آپ کو ہر پریشانی سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ بیان کیا گیا روحانی عمل بے حد مجرب ہے، اور لاکھوں افراد نے اس عمل سے دنیاوی برکات حاصل کی ہیں۔ یہ وظائف روحانی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آزمودہ ہیں، اور انہیں پڑھنے سے انشاءاللہ حاجات پوری ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔